हुकूमत का अवाम पर पेट्रोल बम से वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने ओगरा की समरी मंजूर कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये फी लीटर महंगी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक 12 बजे से हो गया। महंगाई पे महंगाई, अवाम की जान पे बनाई। ओगरा ने फरवरी के लिए एलपीजी भी महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी। एलपीजी का 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस के लिखे गए खत में सवाल किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायने मुशावरत और वजाहत देना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज है और सोशल मीडिया के जरिए फेक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये जरूरी समझा गया और पार्लियामेंट में इस पे मंजूरी दी। मुझे इसमें कोई एक मुतनाज़ा शिक दिखा दीजिए। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल बनने हैं, बाकी इसकी निज़ाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। पीका एक्ट कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। जाली खबरों और हरासियत के खात्मे के लिए पीका एक्ट ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर लोगों को हरासा किया जाता है। पार्लियामेंट ने ज़रूरी समझते हुए पीका एक्ट की मंजूरी दी। सहाफ़ती तंजीमों को इस कानून की हिमायत करनी चाहिए। इस एक्ट में कोई ऐसा एक मुतनाज़ा शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये हुकूमत ऐसे नहीं कि एक दिन भी चल सके। यकतरफा कानून पास करने के बजाय मुशावरत होनी चाहिए। ये काम किया कि क़यादत को टारगेट किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत को टारगेट किया। देखें, वो जो दर बंद हुआ था खुद पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने खोल दिया है। MKM और पीपल्स पार्टी में रंजिश बढ़ने लगी। रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। लियारी गैंग वॉर को लोग नहीं भूले। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का बिला मुकाबला चल रहा है। ये इतने नाअहल हैं कि अपने चेयरमैन के घर पानी की फराहमी बहाल न कर सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब MKM रहनुमाओं पर भड़क उठे। कहा, MKM रहनुमा आपस के इख्तिलाफात की वजह से इज़्तिराब का शिकार हैं, आपस का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। MKM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं। मजीद कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों को देख कर MKM रहनुमाओं को अपना दागदार माजी याद आ जाता है। MKM का माजी बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी से मुज़ीन है। Those who are for the motion may say ayes. Those against it may say no. The ayes have it, and the motion is carried. ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। सिंध असेंबली में सिंध यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स बिल और सिविल कोड बिल अपोजिशन के शोर शराबे के और एहतजाज के बावजूद मंजूर। बिल के मुताबिक 20वीं ग्रेड का MA पास ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। हुकूमत ने वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए PhD की शर्त भी खत्म कर दी। साहब ने कहा ना कि हमारी चुगलियां मत करो। हाँ। तो जिन्हें चुगलियां करार दे रहे हैं, आप अगर पहले सुन लेते, पहले लोगों को बुला लेते, तो मेरा ख्याल है कि वो पहले भी कहीं ना जाते।
وزیر اعلیٰ سندھ سے مسئلہ ہے، شکایت لے کر جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر نے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کی، کہا بلاول بھٹو اسے چگلی قرار دے رہے ہیں، اگر آپ پہلے سن لیتے تو ہم کسی اور کے پاس نہیں جاتے۔ امریکی خاتون کا امریکہ میں ملزمانہ ریکارڈ، جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ اونیجا کو فروری 2021 میں جنوبی کیرولینا کی کاؤنٹی چارلسٹن میں گرفتار کیا گیا۔ خاتون پر وارننگ کے باوجود کسی دوسرے شخص کے گھر میں زبردستی گھسنے کا الزام تھا۔ آن لائن موجود ریکارڈ میں خاتون کا مگ شاٹ بھی موجود۔ تصویر سے تصدیق ہوتی ہے کہ ریکارڈ اونیجا اینڈریو رابنسن کا ہے۔ ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز ایکشن میں، خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشن، 10 خارجی مارے گئے۔ ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیوں کے دوران 6 خوارج مارے گئے۔ آپریشنز کے دوران مختلف ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ خارجی دہشت گردوں کی پے در پے ہلاکتیں، قیادت موبائل فون کے استعمال سے خائف۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ کی خفیہ گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ نور ولی محسود دہشت گردوں کو موبائل استعمال کرنے پر پابندی کی ہدایت دے رہا ہے، کہا ساتھیوں کو پیغام پہنچا دو، کسی کو بھی موبائل استعمال کی اجازت نہیں، ضرورت ہو تو استعمال کریں اور فوراً بند کریں۔ کوہاٹ میں کرم امن معاہدہ جرگہ ختم۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے فریقین کی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ۔ معاہدے میں اسلحہ جمع کرانے اور بنکرز کی مسماری شامل۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ جرگے کی اگلی بیٹھک کا اعلان مشاورت کے بعد ہوگا۔ جرگہ تب کامیاب ہوگا جب ہم نفرتیں ختم کریں گے۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے ننھے علیان اور علی رضا کے اغوا کو 18 دن گزر گئے۔ والدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اہل خانہ علاقہ مکینوں کا سندھ اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنا۔ اہل خانہ کا پولیس کی تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار۔ رینجرز اور ایجنسیوں سے تفتیش کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی پولیس کی کامیاب کارروائی، سعود آباد سے لاپتہ 8 سالہ بچی ملیر کالا بورڈ سے بازیاب۔ افغان میں مبینہ طور پر ملوث ملزم بھی گرفتار، مقدمہ درج۔ ملزم مزید قانونی کارروائی کے لیے حکام کے حوالے۔ نارتھ کراچی کے 7 سالہ سالم کے اغوا اور قتل کی تحقیقات، تفتیشی پولیس کی بھاری نفری نارتھ کراچی میں کارروائی۔ فلیٹوں کی تلاشی، پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں شواہد تلاش کر رہے ہیں۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں کارکنان نے احتجاجی ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بل کم اور ناجائز ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ امیر کراچی منام ظفر کی قیادت میں کراچی میں بھی احتجاج کیا گیا۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا چوتھا تبادلہ آج ہوگا۔ حماس 3 جبکہ اسرائیل 90 قیدیوں کو رہا کرے گا۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں 2 ہفتوں سے جاری آپریشن کو توسیع دے دی۔ فائرنگ سے مزید 2 فلسطینی شہید اور 3 خواتین زخمی۔ جھڑپوں میں 1 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 50 بچوں کو علاج کے لیے فوری بیرون ملک بھیجنے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں موسم کی رنگینیاں، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ پہاڑی علاقوں میں بھی ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد تفریحی مقامات پر پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ پنجاب کے بالائی علاقوں میں سردی کا راج۔ لاہور، اسلام آباد میں موسم گرم ہونے لگا۔ کراچی میں 2 روز گرمی کے بعد پھر ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ موسم مزید سرد ہونے کا امکان۔ افریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ محمد رضوان ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔ سلمان علی آغا نائب کپتان ہوں گے۔ فخر زمان، خوشدل شاہ، سعود شکیل اور فہیم اشرف کی واپسی۔ بابر اعظم، کامران غلام، طیب طاہر اسکواڈ میں شامل۔ عثمان خان اور اسپنر ابرار احمد بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں فاسٹ بولرز حارث رؤوف، محمد حسنین، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی بھی شامل۔
پی سی بی کا سہ ملکی سیریز کے لیے قذافی اور نیشنل اسٹیڈیم وفاق کے حوالے کرنے کا فیصلہ، سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ۔ آپ سے جو وعدہ تھا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کی سچویشن میں کس حالت میں، بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ اب ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہے، جو ہمارا مین مقصد ہے، اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساری ٹیمز کو جو آ رہی ہیں ان کو ویلکم کریں گے، ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹس، ان کے باقی ارینجمنٹس، پورا پی سی بی اور باقی ساری ٹیم جو ہے وہ اس ٹائم لگی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سب کے لیے اہم، مہمانوں کے استقبال کے لیے پرجوش، ایونٹ کے انعقاد کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا قذافی اسٹیڈیم کی جلد تعمیر کا وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر اعظم 7 فروری کو افتتاح کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کریں گے۔ آئی سی سی سے کوئی ٹکٹ یا پاس لینے کے بجائے ریونیو لیں گے۔ بارڈر پار بڑے لوگ ہیں جو ایک ایک پتھر کو بھی یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں، مگر ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر اسد شفیق کہتے ہیں ہوم کنڈیشنز میں عمدہ کارکردگی کے حامل کرکٹرز کا سلیکشن کیا گیا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ سائم ایوب کے لیے چیمپئنز ٹرافی نہ کھیلنا کتنا تکلیف دہ ہے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ مزید کہا فخر زمان کے اوپننگ پارٹنر بابر اعظم یا سعود شکیل ہو سکتے ہیں۔ اور پاکستانی ٹیلی ویژن کے معروف فنکار نور محمد لاشاری کے پرستار آج ان کی 28ویں برسی منا رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر صداکاری سے فنی دنیا کا سفر شروع کیا، ٹی وی پر متعدد اردو اور سندھی ڈراموں میں لازوال کردار نبھائے۔ ان کا مکالموں کی ادائیگی کا مخصوص انداز، لب و لہجہ اور خاص ٹھہراؤ ان کے کردار میں جان ڈال دیتا تھا۔